ایران کا اسرائیل پر چند گھنٹوں میں دوسرا حملہ، مزید درجنوں میزائل داغ دیے۔ تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس میں دھماکے اور سائرن کی آوازیں۔ اس سے پہلے ایران نے عرش ڈرون سے اسرائیل پر حملہ کیا۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ایران نے اسرائیلی شہر ایلات کو عرش ڈرون سے کامیابی سے نشانہ بنایا۔ آپریشن وعدہ صادق سوم میں ایران نے اسرائیل پر میزائلز اور ڈرون سے حملہ کیا۔ ترجمان پاسداران انقلاب کے مطابق وعدہ صادق 3 کے دوسرے مرحلے کے تحت اسرائیل پر 100 سے زائد میزائل داغے۔ حملہ اسرائیل کے تازہ فضائی حملوں کے جواب میں کیا گیا ہے۔ اسرائیل پر حملہ ایران کے دفاع اور قومی سلامتی کے تحت کیا گیا۔ ایران کے میزائل شمالی اسرائیل اور حیفا شہر میں گرے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق میزائل حملوں میں 3 اسرائیلی ہلاک، 13 زخمی ہوئے۔ شمالی اسرائیل میں ایرانی میزائل گرنے سے متعدد عمارتوں کو نقصان۔ اردن نے فضائی حدود غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دی۔ اردنی وزارت خارجہ کے مطابق اسرائیل اور ایران کے درمیان حملوں کے باعث اردن نے فضائی حدود بند کی۔ فضائی حدود تا حکم ثانی بند رہے گی۔ ایرانی حملوں میں ہلاک اسرائیلیوں کی تعداد 6 ہو گئی، 500 زخمی ہیں۔ ایرانی میڈیا کا دعویٰ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق گلیلی پر ایرانی حملے میں 2 اسرائیلی ہلاک، 13 زخمی ہوئے۔ تازہ حملے میں 1 اسرائیلی ہلاک، 14 کے زخمی ہونے کی تصدیق۔ ایران کا 1 گھنٹے میں 10 اسرائیلی طیارے گرانے کا دعویٰ۔ یہ دعویٰ ایران کی خاتم الانبیاء ایئر ڈیفنس بیس کے کمانڈر نے کیا۔ اس سے پہلے ایران نے اسرائیل کے 3 F-35 طیارے مار گرانے کا دعویٰ کیا تھا۔ اسرائیل اپنے 3 طیارے گرنے کی تردید کر چکا ہے۔ جھٹکا ابھی آنا باقی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی دھمکی۔ نیتن یاہو کہتے ہیں آنے والے دن ایران کے لیے زیادہ برے ہوں گے۔ ایران کے جوہری پروگرام کو برسوں پیچھے دھکیل دیا۔ فوج اب ایران کے بیلسٹک میزائل بنانے کی صلاحیت کو تباہ کر رہی ہے۔ بہت جلد تہران کی فضاؤں میں ہمارے طیارے نظر آئیں گے۔ ایرانی صدر کا دو ٹوک اعلان۔ کہا اسرائیلی حملے جاری رہے تو جوہری مذاکرات نہیں کریں گے۔ ایران نے NPT سے الگ ہونے کی دھمکی دے دی۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے سلامتی کونسل میں خط جمع کرا دیا۔ ایرانی مندوب سعید ایراوانی کا کہنا تھا برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے پابندیاں لگانے کی کوشش کی تو اقدام کریں گے۔ امریکہ اور ایران کے آج ہونے والے جوہری مذاکرات منسوخ۔ امریکی مذاکرات کار کا کہنا ہے امید ہے ایران جلد مذاکرات کی میز پر آئے گا۔ ایران سے بات چیت کے لیے پرعزم ہے، جلد مذاکرات کی امید ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ اور روسی ہم منصب پیوٹن کا اسرائیل ایران جنگ خاتمے پر اتفاق۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں صدر پیوٹن نے سالگرہ کی مبارکباد دی اور ایران کے معاملے پر تفصیلی گفتگو کی۔ چاہتے ہیں ایران اسرائیل جنگ فوری ختم ہو۔ اس سے پہلے سوشل میڈیا پر بیان میں صدر ٹرمپ نے کہا محسوس کرتا ہوں اسرائیل ایران جنگ ختم ہونی چاہیے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور ایرانی صدر میں ٹیلی فونک رابطہ۔ ایرانی صدر نے کہا خطے میں امن اور استحکام کے لیے کوشاں رہے ہیں۔ صہیونی حکومت نے ہر مثبت کوشش کو سبوتاژ کیا۔ پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے رابطہ۔ ایران پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت، جانی نقصان پر اظہار افسوس۔ وزیر اعظم نے اسرائیلی اشتعال انگیزی کو علاقائی عالمی امن کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا۔ ایرانی صدر نے حمایت پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر طیب اردوان میں بھی رابطہ۔ ایران اسرائیل جنگ پر تشویش کا اظہار۔ طیب اردوان نے کہا فلسطین میں مظالم پر خاموشی نے اسرائیلی اقدامات کو تقویت دی۔ Pakistan strongly condemns aggression by Israel against Iran. The Israeli military strikes violate the sovereignty and territorial integrity of Iran. Iran has the right to self-defense. اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب کی اسرائیلی جارحیت کی مذمت۔ ایران اسرائیل جنگ پر سلامتی کونسل کے اجلاس میں عاصم افتخار نے کہا اسرائیل نے ایران پر حملہ کر کے کھلی جارحیت کی۔ اسرائیل نے خطے کو بڑی جنگ کے خطرے سے دوچار کر دیا۔ اسرائیلی جارحانہ اقدام سے خطے کے امن کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ سلامتی کونسل اسرائیل کو بے لگام نہ چھوڑے۔ حق کے دفاع کی آڑ میں اسرائیل مسلسل عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ ایرانی مندوب نے حمایت کرنے پر پاکستان، الجزائر، روس اور چین کا شکریہ ادا کیا۔
وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا مسلم دنیا متحد نہ ہوئی تو سب کی باری آئے گی. مسلمان ملکوں کو اسرائیل سے تعلقات منقطع کرنے کا مشورہ. کہا اسرائیل کے ہاتھ فلسطینیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں, ایسے ہاتھ کو جھٹک دینا چاہیے. ایرانی ہمارے بھائی ہیں, ایران کے مفادات کا تحفظ کریں گے. وزیر اطلاعات نے کہا اسرائیلی جارحیت کے خلاف ایران کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے. مشکل وقت میں پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہے. جہاں تک رکنے کا تعلق ہے وہ تو پھر امریکہ ہی رکوا سکتا ہے. اسرائیل تو صرف امریکہ کی سنتا ہے. ایران اب جوہری ویپن کے لیے ضرور جائے گا. اسرائیلی حملے کے بعد اب ایران ایٹمی ہتھیاروں کی طرف جا سکتا ہے. امریکہ میں پاکستان کی سابق سفیر ملیحہ لودھی کہتی ہیں امریکی حمایت کے بغیر اسرائیل حملہ نہیں کر سکتا تھا. جنگ امریکہ ہی روک سکتا ہے, اسرائیل کسی اور کی نہیں سنتا. کیتھولک مسیحوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو کی ایران اور اسرائیل سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل. بیان میں کہا ایران اسرائیل جنگ سے حالات بہتر خراب ہو چکے ہیں. تمام مملکوں کا فرض ہے پائیدار امن قائم کرنے کے لیے مفاہمت کی رائے اختیار کریں. کسی کو بھی ایک دوسرے کے وجود کے خلاف کام نہیں کرنا چاہیے. بھارت سے جنگ بندی تو ہو گئی لیکن امن حاصل نہیں ہوا. مذاکرات نہیں ہوں گے تو کشیدگی میں دن بدن اضافہ ہوگا. پارلیمانی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو کی برسلز میں نیوز کانفرنس. کہا جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں. جامع مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں لیکن بھارت نے ہمیشہ مذاکرات سے انکار کیا. بھارت کی پانی بند کرنے کی دھمکی پاکستان کو اشتعال دلانے کی کوشش ہے. بائیس جون کو بانی کی رہائی کے لیے سامنے نکلنا ہے. ہم پرامن ضرور ہیں لیکن ڈنڈے اور گولی کا جواب دیں گے. اس بار ہم اڈیالہ جائیں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کا پی ٹی آئی ورکرز کنونشن سے خطاب. کہا جب بھی کال آئی کے پی کے عوام نے ہر اول دستہ بن کے مقابلہ کیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت اعلیٰ سطح اجلاس. فلسطینیوں کے لیے انسانی امداد کا جائزہ لیا گیا. اسحاق ڈار نے کہا پاکستان فلسطینی عوام کی اخلاقی, سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا. اسحاق ڈار نے فلسطینی طلباء کو تعلیمی معاونت فراہم کرنے کی اہمیت پر زور دیا. غزہ میں اسرائیلی جارحیت جاری. 24 گھنٹے میں 103 فلسطینی شہید, 400 سے زائد زخمی. قابض فوج نے خان یونس کے قریب خیمے کو نشانہ بنایا. غزہ کے وسطی اور جنوبی علاقوں میں بھی بمباری. رہائشی علاقوں, پناہ گزین کیمپوں اور اسپتالوں کو بھی نشانہ بنایا گیا. کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو کی ایران اور اسرائیل سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل. بیان میں کہا ایران اسرائیل جنگ سے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں. تمام ملکوں کا فرض ہے پائیدار امن قائم کرنے کے لیے مفاہمت کی رائے اختیار کریں. کسی کو بھی ایک دوسرے کے وجود کے خلاف کام کرنا نہیں چاہیے. دبئی میں 67 منزلہ عمارت میں آگ بھڑک اٹھی. ریسکیو حکام نے بتایا دبئی میرینا کے ایک ٹاور میں آگ لگی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے عمارت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. عمارت میں مقیم 4000 کے قریب افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا. 6 گھنٹے بعد آگ پر قابو پایا جا سکا.